कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लाए हो? यारम ने उन सबको घूर कर पूछा जो उन्हें जंगल में वीरानी में बने एक घर नुमा जगह पर लेकर आए थे। वहां सामने ही एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके बैठने के अंदाज से वो यहाँ का वडेरा मालूम हो रहा था। पीछे वो मासूम सी लड़की उसके कांधे में मुंह दिए खड़ी थी। क्या लगती है ये लड़की तेरी? उस आदमी ने टांग पर टांग जमाते हुए पूछा। क्यों, तुम मेरे मामे लगते हो जो मैं तुम्हें बताऊं? वो इतनी बड़ी मुश्किल में घेरे जाने के बाद भी लापरवाह अंदाज में बोला। ओए, मुंह बंद रख। जितना पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दे, वरना यही तेरी कब्र बना देंगे। फिर बनाता रहना, जिसे मामा बनाना है जिसे चाचा। वहीं खड़े एक और बदमाश टाइप मर्द ने उसे गिरेबान से पकड़ते हुए कहा। यारम को कमज़ोर मत समझो। यारम को ये हल्की फुल्की चोटें कुछ नहीं कर सकती। तुम जैसों से तो मैं अच्छी तरह निपटना जानता हूँ, जो इन बंदूकों के जोर पर गुंडे बने फिरते हैं। यारम ने उसका हाथ अपने गिरेबान से झटकते हुए कहा। जोहाल ने उसके कांधे से चेहरा निकाल कर उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा था। खूबसूरत नकोश गुस्से से तने हुए थे। चोट लगने के बावजूद भी वो उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। बात यह है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये हम वडेरों का उसूल है, जो लड़की यहाँ पर आ जाए वो यहाँ से कहीं नहीं जाती। वहाँ खड़ा बदमाश कमीनगी से बोला था। ये बात सुनते ही यारम के नकोश से इस कदर गुस्सा छलका कि वो खड़ा बदमाश भी छोटे से लड़के को देखकर हैरान रह गया। ज़बीहाल ने गुस्से से उस बदमाश की तरफ देखकर यारम की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अच्छा, मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बीवी पसंद आ गई है और वो चाहिए मुझे एक रात के लिए, तो क्या दोगे? वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। यारम की बात पर बदमाश बिलबिला उठा, जबकि उनका वडेरा भी कुर्सी को फेंकता उठा था। तेरी ये हिम्मत? बदमाश ने 1 मिनट की देर किए बिना पिस्तौल उसकी तरफ की थी, जबकि ज़बीहाल की चीख निकली थी गोली की आवाज़ पर। मगर सामने का मंजर देखती वो हैरान रह गई, जहां उनका वडेरा पिस्टल से गोली निकलने से पहले उसका रुख ऊपर की तरफ कर गया था। ठाक की आवाज़ पर ज़बीहाल कांप गई थी जब यारम ने उसे अपने हिसार में लिया। होश से काम लो जमाल, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम गोली चलाओ? वडेरा सामने खड़े जमाल नामी बदमाश को घूरते हुए बोला, जबकि जमाल ने गुस्से से सर झटका। क्या सबूत है कि ये तुम्हारी बीवी है? तुम दोनों कहीं से भी मियाँ बीवी नहीं लगते। जमाल ने गुस्से से घूरते हुए बावर करवाया। ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर। ये हम दोनों जानते हैं, इसीलिए तुम जैसे 2 टके के लोगों को सबूत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। यारम ने संजीदगी से उन्हें जवाब देकर पास खड़ी ज़बीहाल की तरफ देखा, जो फटी फटी निगाहों से उसी की तरफ देख रही थी। वडेरा साईं, आप क्यों इस बददिमाग लड़के की बातें सुन रहे हो? लड़की को पकड़ो और दफा करो इससे यहाँ से। जमाल गुस्से से बोला। बकवास बंद करो। तुम जानते नहीं मुझे ब्याही औरतें नहीं पसंद, फिर भी तुम शादीशुदा औरत को इसके शौहर के साथ उठा लाए। यारम की आंखें चमकी थी, जिनकी चमक जमाल ने वाज़े महसूस की थी। साईं, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये कहीं से भी शादीशुदा नहीं, ये सब बकवास कर रहा है। जमाल ने फिर से कहा। वो जानता था कि इसके बाद सरदार फिर से उसका शिकार के लिए भेज देगा, और कोई नई लड़की इतनी जल्दी मिलना इतना भी आसान काम नहीं था। अब की बार वो वडेरा कमीनगी से मुस्कुराया। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी हो और तुम दोनों के पास कोई सबूत भी नहीं, तो मेरे सामने एक दूसरे से निकाह कर लो, ताकि मुझे यकीन हो जाए, वरना ऐसे तो मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। दोनों के चेहरों पर तारीक साया लहराया। हाँ, निकल गई सारी हवा। मैं जानता था ये बकवास कर रहा है। तभी जमाल खुलकर मुस्कुरा कर बोला, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं वाकई तुम लोगों की बात मान लूँगा? वो 1 साइड मुस्कुराते हुए बोला था, मगर जब नज़र सामने स्याह आंसुओं से भरी आंखों पर गई तो वो ठहर गया। जो काम कभी नहीं हो सकता था वो उस लड़की के आंसू करवा गए थे। ठीक है, हम तैयार हैं, मगर इसके बाद तुम हमें शराफत से जाने दोगे, मज़ीद कोई हरकत नहीं करोगे। बोलो मंजूर? यारम की संजीदगी आवाज़ गूंजी थी। वडेरा हैरान हुआ था। उसे तो लगा था वो लड़का ना कर देगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि यारम सुल्तान जो सोच ले फिर उससे पीछे नहीं हटता। तुम झूठ बस करो जमाल, निकाह खां को बुलाओ, इनका निकाह अभी होगा। जमाल के बोलने की कोशिश करते देख वडेरा उसे वहीं चुप करवाते बोला। वडेरा और जमाल अब हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। जल्दी करें, बुलवा लें अपने निकाह खां को, मेरी बीवी की तबीयत नहीं है ठीक।
وہ اپنے اٹل انداز میں بولا، تم تم پاگل ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زویحال ہلکی آواز میں بولی، چپ کرو، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، ویسے بھی یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ان گڈوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اسی لیے میڈم اب چپ رہیں اور جو ہوتا ہے اسے ہونے دیں۔ یارم کی سرد آواز پر وہ ڈر گئی، وہ ابھی بھی اس کے مضبوط حصار میں چھپی ہوئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں مولوی انہیں مضبوط بندھن میں باندھ گیا۔ وہ دونوں ہی حیران تھے، ایسی کایا پلٹ پر 2 گھنٹوں کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ زوئی تو بے آواز آنسو بہا رہی تھی، یارم سپاٹ تاثرات سے کھڑا تھا، مگر کہیں نہ کہیں سردار اور وڈیرے کے چہرے کے تاثرات اسے مسکرانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں چاہتا تو 1 منٹ میں تمہیں اس دنیا سے اڑا دیتا، مگر مجھے تم پسند آ گئے ہو۔ تم میں جھلکتا نڈر پر مجھے کہیں نہ کہیں اپنی عکاسی لگا، اسی لیے تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو۔ اگر پولیس وغیرہ کو لے کر آنا بھی چاہو تو شوق سے لے آنا، مگر ایک بات بتا دوں، وہ سب بھی میرے ہی ہیں۔ وڈیرا مسکراتے ہوئے بولا، چلو زویحال۔ یارم سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ لے کر پلٹا تھا۔ وہ لنگڑا چلتا زویحال کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ روڈ پر پہنچتے یارم نے لرزتی ہوئی زویحال کو آہستہ سے کھڑا کیا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکی روک رہی تھی۔ یارم نے اسے سنجیدگی سے دیکھ کر پاکٹ سے موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی۔ یارم اسپیکنگ، مال روڈ پر جلدی سے آ جاؤ۔ یارم نے دوست سے کہہ کر اسے دیکھا جو اب وہیں سڑک پر بیٹھ گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ گئی تھی۔ بارش کی بوچھاڑ سے وہ بھی بھیگ تو گیا تھا، مگر مضبوط جسامت کا مالک تھا، جبکہ وہ دبلی پتلی لڑکی تو ایسی بارش میں کانپتی اسے چونکا گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یارم نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے کیا بتاتی کہ سردی اور چوٹ سے زیادہ تو اس بات کا ڈر تھا کہ جب دونوں کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ دونوں کے گھر والے کبھی ان کی مجبوریوں کو نہیں سمجھیں گے۔ سالوں سے ان دونوں کے خاندان میں چلتی دشمنی کو مزید بڑھاوا مل جائے گا۔ علی آ رہا ہے، یہاں سے ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ یارم نے سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، جہاں بڑی بڑی سی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس کی نظریں پلٹنے ہی والی تھی، زویحال کی دائیں آنکھ کے نیچے سیاہ دل پر اس کی نظریں جم سی گئی تھیں۔ زویحال خاموشی سے نظریں جھکائے رو رہی تھی، جس کا علم اسے بھی تھا۔ تبھی اندھیرے میں علی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی۔ تم دونوں ایک ساتھ؟ گاڑی سے باہر نکلتا علی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اور یہ چوٹ کیسی؟ یارم کے گھٹنے سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ جلدی سے آگے آیا تھا۔ تجھے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، چلو اور اسپتال چھوڑ دو، وہ بتائے ہوئے بولا۔ علی اس سر پھرے کی بات سنتا چپ ہی کر گیا تھا، جانتا تھا وہ کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ آئیے آپ۔ علی اپنی طرف دیکھتی زویحال کو دیکھ کر بولا، تم گاڑی سٹارٹ کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے علی کو کہتا اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی خود ہی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ یارم نے اس کی پشت کو نظریں سکوڑ کر دیکھا تھا۔ خود آ کر گاڑی میں بیٹھتا وہ گاڑی کا دروازہ زور سے مارنا نہیں بھولا تھا۔ آہستہ یار، توڑ دو گے کیا؟ علی نے بنا اس کے تاثرات دیکھے ہوئے کہا۔ جواباً وہ سیل فون نکال کر کسی کو میسج کرنے لگا۔ زویحال نے ستمگر کی پشت کو دیکھا، جس کی خوبصورتی کے پوری یونیورسٹی میں چرچے تھے۔ لڑکیوں سے بات کرنا تو کیا، وہ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ اس کے اولین دشمنوں کی بیٹی۔ ایسی کئی سوچیں اس کے دماغ میں گڑ مڑ ہو رہی تھیں، جبکہ آرام آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ علی کے ساتھ گاڑی میں وہ اسے سیدھا ہاسپٹل لایا تھا۔ اب پلیز پہلے ان کا چیک اپ کریں۔ ڈاکٹر کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ چپ چاپ بیٹھی زویحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، شیور۔ ڈاکٹر کہہ کر اپنا رخ زویحال کی طرف موڑ گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا، باقی جو گرنے کی وجہ سے چھوٹی موٹی خراشیں تھیں انہیں آئنمنٹ لگا دی تھی۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد بولی، شکریہ ڈاکٹر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے تم تو چیک کروا لو۔ اسے بنا خود کی پٹی وغیرہ کروائے دیکھ علی حیرانگی سے بولا، نہیں، رات ہو رہی ہے، اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، پہلے مجھے اسے چھوڑ کر آنے دو۔ سنجیدگی سے بولتا وہ اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی بھی لے گیا۔ تم ادھر ہی ویٹ کرو۔ علی کو کہتا وہ زویحال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا آگے بڑھا تھا۔ تم مجھے یہیں اتار دو۔ سارے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی زویحال نے اسے تھوڑا پیچھے ہی گاڑی روکنے کو کہا۔ کیوں؟ تمہارا گھر تو آگے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جی، پر وہ آپ
ऐसे घर वाले, वो अटक अटक कर बोले थे। तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? बता देना कि एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया, वो लापरवाही से बोला था। जोई हाल ठिठक गई थी। मतलब वो इस एक्सीडेंट में होने वाले इतने बड़े हादसे को सिरे ही से भूल गया था। आप प्लीज़ यहीं उतार दें, वो कांपते होठों के साथ बोली थी। यारम ने संजीदगी से देखा, जो नज़रें झुकाए होंठ काट रही थी। लो उतर जाओ, नखरे नहीं देखता मैं किसी के। वो सर को दाएं बाएं हिलाता गाड़ी रोक गया था, जबकि उसकी नखरे वाली बात पर वो हैरान हुई थी कि उसने कब दिखाए। उतरो। अब वो फिर से वही टोन में बोला। जोईहाल चुपचाप उतर गई थी। जब वो गाड़ी लिए वहीं खड़ा रहा था, जब तक वो अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। जैसे उसने घर की बेल दी, किसी ख्याल के तहत जोईहाल ने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा तो वो गाड़ी सन से भगा कर ले गया था। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसे ही है, जब देखो कहीं न कहीं भागती रहती है। ध्यान करो बीबी, कहीं तुम्हारी तरह ये भी भगौड़ी ना हो जाए, रेहाना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। किंजा को उनकी सालों पुरानी गलती का ताना दिया। अम्मा, वो कह तो रही हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, किंजा ने दांत पीसते हुए कहा था। एक्सीडेंट, जानती हूँ, सारे बहाने इसके। आखिरकार तुम्हारी बेटी है, तुम पर ही जाएगी ना। सामने खड़ी जोईहाल को देखती वो नाक के नथने फैलाए हुए बोली थी। दादी, मैं सच कह रही हूँ। बार बार अपनी वजह से अपनी माँ को जलील होता देख वो हिम्मत करते हुए बोली थी। अरे जा जा बीबी जा, जाके किसी और को पागल बना। रेहाना बेगम हाथ का इशारा करते हुए बोली। चलो। ओह, तुम, बेटी की आंखों में आंसू देखती किंजा उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले गई थी। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी से वापसी पर गाड़ी खराब हो गई थी, फिर क्लास वालों से लिफ्ट ली तो एक्सीडेंट हो गया। कमरे में आते ही वो फिर से बताते हुए बोली। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम परेशान मत हो, बस मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ रहा है। किंजा बेटी को सीने से लगाते हुए वो बोली थी। मम्मा, ये सब ऐसे क्यों है? मैं, आप, बाबा अलहदा क्यों नहीं रहते? वो गमों की हारी लड़की फिर से वही सवाल दोहरा गई, मगर जानती थी इस बार भी उसके सवाल के जवाब में उसकी मां ने चुप ही रहना था। रहमान मलिक और किंजा चौधरी कॉलेज के दोस्त थे। दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। वक्त के साथ दोनों में प्यार मजीद गहरा होता चला गया। कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों ने शादी का फैसला किया। रहमान मलिक ने किंजा को एतमाद दिया कि वो अपने घर वालों को भेजे, और उन्होंने वो सब भी कर दिखाया। रेहाना बेगम और असफंद यार मलिक ना चाहते हुए भी बेटे का रिश्ता लेने चौधरियों के घर गए थे, मगर किंजा के माँ बाप ने ये कहकर मना कर दिया कि हम ज़ात से बाहर शादी नहीं करते, जिस पर रेहाना बेगम काफ़ी अनाप शनाप बोल कर आई थी। किंजा को घर में भी काफ़ी लानत मलामत का सामना करना पड़ा, जिस पर कितने दिन वो कमरे में बंद रही। घर वालों ने मोबाइल वगैरह भी ले लिया था। तकरीबन 2 महीने गुजरे थे जब किंजा ने किसी न किसी तरह रहमान मलिक से रब्ता किया, और एक अंधेरी रात को दोनों घर से भाग गए थे। रहमान मलिक ने किंजा के साथ निकाह कर लिया था और कुछ अरसा उन्होंने किंजा को अपने दूसरे घर में रखा, मगर फिर कुछ अरसे बाद वो किंजा को अपने घर ले गए। दूसरी तरफ किंजा के वालिद ने अपनी इज्जत मिट्टी के मिल जाने पर खुदकुशी कर ली थी, जिसका किंजा को काफ़ी अरसे बाद पता चला था। 2 भाई थे जिनकी इकलौती बहन थी। कहीं न कहीं दोनों भाई पहले इकलौती बहन के साथ थे, मगर बाप के मरने और बहन के भाग जाने के बाद चौधरियों ने किंजा को अपनी तरफ से मरा हुआ समझ लिया था। रहमान मलिक ने किंजा को बेहद खुश रखा था, मगर घर से भागने और अपनों से दूर होने की एक कसक दिल में थी। अरसा हो गया था, मगर आज तक सास के तानों ने उसको माजी से नहीं निकलने दिया था। सास आज भी उन्हें उनका कर्बनाक माजी याद करवाती थी। भाग कर मोहब्बत तो हासिल कर ली थी, मगर मायका ख़त्म हो गया था उनका। उनकी एक ही बेटी थी जोईहाल। रहमान मलिक इंतहा की मासूम, बेवकूफ़, 19 साल की उम्र थी, खूबसूरत, सुर्ख व सफ़ेद रंगत की मालिक, मगर एतमाद की बेहद कमी थी। ऊपर से रहा सहा एतमाद दादी ने ख़त्म कर दिया था। दूसरी तरफ किंजा चौधरी के 2 भाई थे, सुल्तान चौधरी और इमरान चौधरी। सुल्तान चौधरी के 2 बेटे थे, हारून और यारम। हारून का अपना बिजनेस था, जबकि यारम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इंतहाई अकड़ू और गुसीला, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करने वाला। मारपीट करना उसका फेवरेट मशगला था। बाकी सब बच्चों में वाहिद वो ही था जो अपनी पुप्पो के बारे में किसी न किसी के मुंह से एक गलत लफ्ज़ नहीं सुनता था। जबकि इमरान चौधरी का एक बेटा और एक बेटी थी।
بیٹا کالج کا طالب علم تھا جبکہ زنیشہ یارم کی یونیورسٹی میں ہی زیر تعلیم تھی، اور یارم کی شدائی اسے خود پر بہت مان تھا کہ اس کی شادی یارم ہی سے ہوگی۔ زویحال، بچے تیار ہو جاؤ۔ وہ 2 دن سے طبیعت کا بہانہ کر کے گھر میں ہی بیٹھی تھی۔ اس واقعے کو یاد کرتی وہ سوچوں کے بھنور میں گم تھی جب ماں کی آواز پر سامنے دیکھنے لگی۔ تیار؟ کس لیے؟ وہ اپنی ازلی مدھم آواز میں بولی۔ بچے، وہ مرتضیٰ اور اس کی ماں آنے والے ہیں نا، تمہاری دادی کا حکم ہے۔ کنزا نظریں جھکائے بولی تھی۔ جی مما، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ سیاہ فراک پہنے، بالوں کی چٹیاں کیے، وہ آم سے حلیے میں باہر آئی تھی، جہاں سامنے لاؤنج میں مرتضیٰ اور اس کی ماں ناہید بیگم بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، زویحال نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ناہید بیگم دیکھنے میں سوبر خاتون لگتی تھی۔ زویحال، بچے آپ چائے لے آؤ، کنزا نے بیٹی کو فوراً کہا تھا۔ جی اچھا۔ وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ مرتضیٰ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چائے دینے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ناہید بیگم دادی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ آپا، مجھے جلدی خوشخبری دیجیے گا، میں اپنے بچے کی شادی جلد از جلد چاہتی ہوں۔ ارے کیوں فکر کرتی ہوں، میں ہوں نا، اب زویحال تمہاری ہی بہو بنے گی، میں اس کی دادی ہوں، میرے فیصلے سے کوئی نہ نہیں کرے گا۔ ریحانہ بیگم کے الفاظ سنتے کنزا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیسے ان سے بنا پوچھے فیصلہ سنا سکتی تھی، جس پر مرتضیٰ کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کوئی نہ بھی مانے تو زویحال میری ہی ہے خالہ جان، مرتضیٰ نے دل میں سوچا تھا۔ جی، زویحال نے نہایت حیرت سے ماں اور باپ کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھے تھے۔ مانا کہ وہ عمر میں تھوڑا بڑا ہے، مگر بڑی عمر کا مرد بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے، تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا، تم راج کرو گی، رحمان ملک نے اسے سمجھایا، جس کے تاثرات شوق تھے۔ ارے رحمان، اسے تھوڑی کوئی اعتراض ہوگا، اس کی ماں خود ہی تو کہتی ہے کہ اس نے اس کی تربیت اپنی طرح نہیں کی، بہت اعلیٰ کی ہے۔ ریحانہ بیگم کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے پورا یقین ہے تم میرا مان نہیں توڑو گی، اماں نے جو زبان دی ہے ان لوگوں کو، رحمان صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا۔ زویحال نے سر اٹھا کر باپ کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو اس کے دل میں کسی کے لیے احساس جاگا تھا، ابھی تو کسی نے اس کی کیئر اور فکر کرنا شروع کی تھی۔ بہت سے پل اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، مگر وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی ساکت سی بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کوئی خوشی پوری طرح راس ہی نہیں آتی۔ زویحال نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا۔ باپ کو کمرے میں دیکھتی وہ حیران ہوئی۔ بابا، آپ؟ جی بچے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو ادھر۔ زویحال الجھتی ان کے پاس بیٹھی تھی، مگر ان کی اگلی حرکت پر کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سامنے باپ کے بندھے ہاتھ دیکھتی وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ زویحال، اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، میں اپنی ماں کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی تمہاری ماں کی تربیت پر انگلی۔ بابا، آپ پلیز یہ نہ کریں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، جیتی رہو میری بچے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آئی نمی کو بنا دیکھے وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر گئے ہیں۔ وہ آج یونیورسٹی آئی تھی، آج امپورٹنٹ لیکچر تھا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ غم منا رہی تھی۔ لیکچر لے کر وہ ناک کی سیٹ میں چلتی اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی، جب نظریں سامنے گئی تھیں۔ جہاں وہ شرٹ کو جھاڑتا اسی کی طرف آ رہا تھا، بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا وہ خوبصورت چال چلتا اس کے قریب آ گیا تھا، اس کے پاس آ کر رک چکا تھا۔ زویحال نے اگنور کرنا ضروری سمجھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یارم نے اسے جاتے دیکھ بے ساختہ پوچھا تھا۔ آئی تھنک اس رستے سے ہو کر سب اپنی گاڑی ہی کی طرف جاتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے یارم نے آنکھیں سکیڑے اس کی دراز چوٹی کو دیکھا تھا، جو چادر کے نیچے سے تھوڑی سی نظر آ رہی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ جلدی سے آگے بڑھتا اس کے سامنے آ کر بولا تھا۔ ایک نظر اس کے مکمل سراپے پر ڈالی تھی، بلیک شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ لیے۔ وہ یارم کو میک اپ کی دکان لڑکیوں سے قدرے مختلف لگی، یہی سادگی تو اس کو اس دن سے سونے نہیں دے رہی تھی۔ زویحال کی آنکھ کے نیچے سیاہ دل تو اس کی کمزوری ہی بن گیا تھا۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتی وہ دوسری سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی، مگر وہ بار بار اس کے رستے میں آتا اسے زج کر رہا تھا۔
मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके पीछे पार्किंग तक पहुँचते वो आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए बोला। मेरी गाड़ी ठीक हो गई है, वो मुंह बनाकर बोलती अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल गई थी। मिस ज़ोइहाल यारम, आज के बाद आप मेरे साथ जाएंगी। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मेरे हाथ पाँव हैं, ज़ोइहाल ने गुस्से से कहा, जबकि अपने नाम के साथ उसका अपना हवाला देना दिल धड़का गया था। तभी यारम ने उसके हाथ से चाबी छीनी थी, जिस पर ज़ोइहाल ने गुस्से से उसे घूरा। क्या मसला है आपके साथ? ज़ोइहाल ने होंठ भींचते हुए उससे तीखे लहजे में पूछा। मसला आपके साथ है, मेरे साथ तो नहीं, उसने कीज ऊपर को उछालते हुए कहा। क्या मतलब? ज़ोइहाल ने जिद होकर कहा। मतलब आपको खुद समझना है। अगर घर जल्दी पहुंचना है तो आएं, बैठे मेरे साथ, वरना जितना ढीठ मैं हूँ तो मैं यहाँ से बिना लिए जाऊँगा नहीं। वो अपनी बाइक की तरफ इशारा करते हुए बोला था। इंतहाई बदतमीजी है ये तो, ज़ोइहाल ने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा। फिर गहरा सांस लेकर उसके पीछे बैठी। कसकर पकड़ लें, चलाने से पहले वो उसे ताकीद कर गया, जिस पर ज़ोइहाल ने अमल करना ज़रूरी नहीं समझा। चलाएं अब, किसका वेट है? उसे वहीं खड़े देख वो दांत पीसते हुए बोली। जब तक आप मुझे पकड़ेंगी नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा, वो असली ढीठ अंदाज में बोला। उसकी जिद पर ज़ोइहाल ने बिना बात बढ़ाए अब की बार हाथ उसके कांधे पर रख दिया, जिस पर यारम की आंखें चमकी थीं। गुड गर्ल, ये कहते ही वो अपनी बाइक स्टार्ट कर गया था। मिसेस ज़ोइहाल, वो उसकी गंभीर आवाज़ पर मुतवज्जह हो, आप कुछ भूल रही हैं शायद, यारम ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए कहा था। ज़ोइहाल ने गुस्से से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। कसकर पकड़ने का बोला था, वो असली ढीठ अंदाज में बोला। ज़ोइहाल ने उसकी नज़रों से बचने के लिए उसे कस के पकड़ा। यारम हल्की स्माइल से सीधा होता बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ गया, जबकि पीछे बैठी ज़ोइहाल की आंखें धुंधलाई थीं। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? ज़ोइहाल ने आंसू अंदर ही अंदर कहीं उतारते अफसुर्दगी से सोचा था। हवा के दोष पर उड़ते यारम के बाल उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। सोचों के साथ नज़रें भटक भटक कर उस पर जा रही थी। वो सुबह से यूनिवर्सिटी में उसे ढूंढ रहा था। आखिरकार नज़र सामने पड़ी, जहाँ वो सोचों में गुम सामने देखती अपने डिपार्टमेंट की तरफ ही आ रही थी। नज़रें तो सामने थी, मगर ध्यान वहाँ नहीं था। उसका सर दीवार में लग सकता था। वो भागने वाले अंदाज में उस तक बढ़ा था, जबकि अपनी क्लास से बाहर निकलती जुनैशा ने हैरानगी से यारम को देखा था। यारम, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो फौरन ऊंची आवाज़ में बोली थी, जब वो बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर गए। ज़ोइहाल होंठ भींचते चली जा रही थी। जब उस तक पहुंचते यारम ने ज़ोर से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम पागल हो, ध्यान कहाँ है? उसे खींच कर सीने से लगाते यारम ने दुरुस्तगी से कहा था। अगर उसे चोट लग जाती तो, ये सोच ही उसे गुस्सा दिला गई थी, लेकिन वो चौंका उसकी सुर्ख आंखें देखकर। ज़ोइहाल, ज़ोइहाल, क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे। वो उसे कांधों से झंझोड़ते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ो, घर जाना है, ज़ोइहाल ने सूं सूं करते लहजे में कहा। मैं छोड़ दूँ? यारम ने संजीदगी से कहा, मगर उसके करीब आती जुनैशा ने उसे संजीदगी में भी उसके लिए नरमी महसूस की थी। मैं चली जाऊंगी, वह आंखों से आते आंसू साफ करते हुए बोली। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो ज़ोई? ज़ोइहाल ने सदमे से उसकी तरफ देखा। यारम मुस्कुराया था उसके शस्तर रिएक्शन पर। मैं जिद्दी हूँ? उसने उंगली अपनी तरफ करते हुए कहा था। यारम ने नाक चढ़ाकर लापरवाही से यस बोला था। तुम खुद जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनते, किसी को कहने से पहले खुद को देख तो लेते, ज़ोइहाल ने गुस्से से नाक के नथने फुलाए हुए कहा। यारम उसका गुस्से वाला रूप देखकर मुस्कुराया था। वो बिना उसकी मुस्कुराहट देखती फिर आगे को बढ़ गई थी। जब वो फिर से उसके बराबर हुआ था, घर तो उसे वही छोड़ कर आएगा। उसके कहने पर उसे घर से थोड़ा पीछे भी उतार देता था, मगर हमेशा वो जाने से पहले न जाने की जिद करती थी। यारम को उस लड़की के पीछे जाता देख जुनैशा ने आंखें सुकेड़ी थी। खूबसूरत आंखें पल भर में आंसुओं से लबरेज हो गई थी। घर आती उसकी नज़र लाउंज में बैठे मुर्तज़ा और उसकी माँ पर गई। वो सलाम करती अपने कमरे की तरफ जाने ही वाले थे, जब मुर्तज़ा की माँ की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े। ज़ोइहाल बेटा, आप तैयार हो जाओ, फिर मुर्तज़ा आपको शॉपिंग पर ले जाएगा। शॉपिंग? वो हैरानगी से बोली थी। हाँ बेटा, तुम्हारी और मुर्तज़ा की मंगनी की डेट फाइनल हो गई है ना, जो इस इतवार को है, इसीलिए तुम दोनों आज ही जाकर शॉपिंग कराओ। ज़ोइहाल ने फटी फटी निगाहों से माँ की तरफ देखा।
جو نظریں جھکائے ہاں میں سر ہلا گئی۔ منگنی؟ وہ بڑبڑاتی ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے جب دادی اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتی فوراً سے بولی، زویحال جلدی کر، کب سے ویٹ کر رہا ہے بچہ، چل جلدی۔ دادی بنا اسے بولنے کا موقع دیے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک چادر لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرتضیٰ کے ساتھ مال آ ہی گئی تھی۔ اسے ساتھ لیے خود ہی ہر دکان میں جا رہا تھا، اپنی پسند کی چیزیں پیک کروا رہا تھا۔ وہ مختلف سوچوں میں گھری ہوئی تھی اور اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دھیان کے دھاگے سارے یارم سے جڑے تھے۔ دوسری طرف وہ جو علی کے ساتھ شاپنگ پر آیا تھا، نظریں سامنے دکان میں کھڑی لڑکی پر گئیں۔ یہ تو زوئی ہے۔ چادر میں اس کے چھپے وجود کو دیکھتا وہ 1 منٹ میں پہچان گیا تھا۔ تبھی وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا جب علی نے اسے آواز دی تھی، اوئے کدھر جا رہا ہے؟ یہ شرٹ دیکھ، تو کر پسند، جو لینا ہے لے، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ عجلت میں اسے کہتا اس دکان کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ مرتضیٰ کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ مرتضیٰ شاکنگ پنک کلر کا کام سے بھاری لہنگا اس کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ زویحال حیرانگی سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی جو اب لہنگے کو ہر لحاظ سے اس کے ساتھ لگاتا چیک کر رہا تھا، جبکہ دکان میں انٹر ہوتے یارم نے سرچ کرتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے 1 منٹ میں اس تک پہنچتے وہ لہنگا اس کے ہاتھ سے چھین کر نیچے گرا گیا۔ اس اچانک افتاد پر زویحال نے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اپنے سامنے یارم کو دیکھتی وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکے؟ تبھی غصے میں آتا مرتضیٰ یارم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ یارم بنا اس کی بات کا جواب دیے اپنا ہاتھ چھڑواتا ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار گیا تھا۔ مرتضیٰ کی ناک سے نکلتے خون کو دیکھتی زویحال چیخی تھی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ مرتضیٰ حیرانگی سے اپنے ناک سے بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، کزن ہوں میں، ماموں کا بیٹا۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولتا ڈرتی زویحال کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، کس ماموں کے بیٹے؟ جنہوں نے اس کی ماں کے سر پر آج تک ہاتھ نہیں رکھا؟ خیر، تمہیں بتا دیا، منگیتر ہے میری، بہت جلد شادی ہے ہماری۔ مرتضیٰ اپنی طرف سے اسے آگے لگاتا زویحال کا کانپتا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ جب یارم نے پھٹی پھٹی نگاہ سے زویحال کی طرف دیکھا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی تھی، تمہیں تو میں، وہ ایک دم آپے سے باہر ہوتا اس سے پہلے دوبارہ مار پیٹ کرتا جب زویحال درمیان میں آ گئی تھی۔ پلیز آپ بس کریں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے یارم نے سرد تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔ سر پلیز آپ لوگ باہر جا کر اپنا مسئلہ سالو کریں۔ تبھی مینیجر بھاگتے ہوئے آیا، چلیں پلیز۔ تبھی زویحال مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ یارم نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا جب وہ مرتضیٰ کو ساتھ لیے باہر نکل گئی تھی، یارم نے اسے جاتا دیکھ ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا تھا۔ تھوڑی دور جا کر زویحال نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تھا جو آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے اسی کو گھور رہا تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم اتنا غصے میں کیوں ہو؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ اور زویحال تمہیں کیا ہوا میری بچی؟ وہ فوراً اس کی منتیں کرتی گھر واپس آئی تھی۔ مرتضیٰ سارے راستے غصے سے کھولتا رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا چہرہ دیکھتے کنزا بیگم پریشانی سے بولی تھی، آنٹی مجھے یہ شادی جلد از جلد کرنی ہے، میں کل ماما کو بھیجوں گا۔ وہ بنا کسی اور بات کا جواب دیے سنجیدگی سے کہتا وہیں سے مڑ گیا تھا۔ پیچھے بیٹی کی شکل دیکھتے کنزا بیگم اس سے مرتضیٰ کی باتوں کا مطلب پوچھنے لگی جب وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ کیا اللہ، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، گھر کیسے سب کو بتاؤں؟ وہ روتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے یارم کی غصے سے بھری آنکھیں نہیں جا رہی تھیں۔ یا اللہ، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ رو رو کر چکر آنے لگے تھے، طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے یوں ہی روئے جا رہے تھے، اپنے کمرے کی کھڑکی میں ہوتی ہلچل کو محسوس ہی نہ کر سکی، جبکہ کوئی بڑے آرام سے اس کے کمرے میں انٹر ہوا تھا۔ آیا تو اس سے اپنے سوالوں کے جواب لینے تھا، مگر سامنے اس کی حالت دیکھتا وہ بے تابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زویحال، وہ تڑپتے اس سے پکار گیا، نہ جانے کب کیسے
مگر لڑکیوں کو بھاؤ نہ دینے والا اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنے دل کی اسپیڈ پر حیران رہ جاتا تھا۔ وہ جو رونے میں مصروف اپنے قریب سے اس کی آواز آتی محسوس کرتی ایک جھٹکے میں سر اٹھا گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پینک ہوتی ایک دم اچھلی تھی۔ رو کیوں رہی تھی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ بھی غصے سے پھٹی تھی۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کے سارے مطلب مجھ سے ہی ہیں۔ وہ اسپاٹ تاثرات سے بولا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کل کو کوئی پوچھے تو کیا دکھائیں گے آپ؟ وہ اتنے دنوں سے ذہن میں چلتی بات آخر کار منہ پر لے ہی آئی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 20 دن ہونے والے تھے، تب جا کر آج دونوں نے ڈائریکٹ اس بارے میں بات کی تھی۔ تم میری بیوی ہو، یہ میرے لیے جاننا کافی ہے، باقی کسی کو وضاحت دینے میں ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ نہ دیں وضاحت، آپ جیسے ضدی شخص سے پوچھنا بھی کس نے ہے؟ آپ مجھے طلاق دے دیں اور ختم کریں اس سب کو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نہ جانے یہ الفاظ کیسے بول گئی تھی۔ اس کا دل خود کہاں آمادہ تھا اس شہزادوں سی آن بان رکھنے والے شخص کو چھوڑنے کا۔ سوئی حال؟ وہ ساکت رہ گیا تھا، آنکھیں لہو چھلکاتی محسوس ہوئی تھی۔ کس لیے بول رہی ہیں آپ یہ سب؟ اس 2 ٹکے کے بڈھے کے لیے؟ وہ پل میں اس تک پہنچتا، اس کے بازوؤں کو پکڑتا درشتگی سے بولا تھا۔ منگیتر ہے وہ میرا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ منگیتر کی پرواہ ہے اور جس کے نکاح میں ہے اسے ایسے گھٹیا الفاظ بول کر اذیت سے 2-4 کر رہی ہیں؟ وہ سرخ تاثرات سے بولا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھتی وہ ایک دم ڈر گئی تھی، مگر وہ اب مزید اس اذیت میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اور میری اذیت کا کیا؟ نکاح کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ بولے نا۔ وہ روتی چیختی اس سے سوال کر رہی تھی۔ زویحال، میری طرف دیکھو۔ وہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا تھا، جو رونے کے باعث کافی سرخی مائل ہو گیا تھا۔ پلیز، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روتی سسکتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یارم کے سینے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ، اپنی ساری تکلیف اس شخص کے سینے پر بہا رہی تھی جس سے وہ ابھی دور جانے کا کہہ رہی تھی۔ زویحال، وہ مسلسل اسے چپ کرواتا اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، یقین رکھو جانے قلب۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے یقین ہی کب دلایا؟ وہ سوسو کرتی ہوئی بولی تھی۔ میں دنیا والوں کو کیا کہوں گی؟ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری شادی اس سے پہلے وہ اپنے منہ سے مرتضیٰ کا نام نکالتی، یارم نیچے کو جھکتا اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا۔ زویحال کے سرخ گلابی ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ زویحال تو کانپ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا لمس، وہ بھی اس قدر شدت بھرا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بمشکل سانس لیتی وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ دل الگ لے پر دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہونا، ثبوت دینا ہے نا سب کو، تو میرے یہ نشان دکھانا۔ آج رات جب تمہاری روح میں اتر کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا تو تم بھول کر بھی اس گھٹیا مرد کا نام زبان پر نہیں لا سکو گی۔ سرد انداز میں بولتا وہ پورا کا پورا اس کے اوپر جھکا تھا۔ زویحال اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتی جب وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں زویحال اس کی قربت میں الگ سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی نمی چننے کے بعد وہ نیچے کو ہوتا زوئی کی گردن پر دانت گاڑ گیا تھا۔ زویحال کے لیے اس کا یہ روپ بالکل الگ تھا۔ وہ تو غسیلا، انتہائی بدتمیز لڑکا جانا جاتا تھا، مگر اس کی یہ سائڈ۔ چھوڑے مجھے، وہ ہلکی ہلکی سسکاریاں بھرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ آج نہیں۔ تمہارا یہ روپ جان لیتا ہے میری۔ جب جب یہ آنسو گرتے ہیں دل پھڑ پھڑانے لگتا ہے میرا۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا، گردن پر لب رکھتے نیچے دل کے مقام پر آیا تھا۔ مجھے مان ہے اپنی بیٹی پر،
وہ جو ہلکی ہلکی سسکاریاں بھر رہی تھی، باپ کے الفاظ یاد آنے پر ایک دم سے پیچھے ہونے لگی۔ نہ کریں یارم، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بابا مان، وہ تڑپتے ہوئے بولی تھی۔ زویحال، ایک آنسو نہیں، ایک آنسو نہیں۔ میری قربت میں آنسو پر میٹھے سے درد پر نکلی شدت پسندی سے بولتا، اس کے آنسوں کو زبان سے چن گیا تھا۔ آپ جائیں، میری شادی، وہ تڑپی تھی۔ جب یارم اپنا آپا کھوتا اس پر برسا۔ کہاں پسند تھا اس جنونی کو اپنی بیوی کے منہ سے کسی کا نام، کجا کہ وہ اس سے شادی کا کہتی۔ زویحال مسلسل اسے دور ہونے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ جنونی ہوتا زویحال کے کپڑے ایک جھٹکے میں اتار پھینک گیا تھا۔ روتی زویحال اپنی حالت دیکھتی شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ مجھے سکون دو اور مجھ سے سکون لو، باقی سب بھول جاؤ، تمہارا یارم سب ٹھیک کر دے گا، محبت سے چور لہجے میں کہتا وہ زویحال کی روح تک میں شامل ہو گیا تھا۔ درد کے باعث زویحال کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جنہیں وہ محبت سے اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں گم رہے تھے۔ یارم صرف اسے پوچھنے آیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی جگہ غیر مرد کو کیوں چنا، مگر یہاں آ کر اس کی حالت دیکھتا، اس کے منہ سے کسی کا نام سنتا، وہ جنونی ہوا تھا اور پھر وہ اس پر شدتیں لٹا گیا تھا۔ تہجد کے وقت وہ اپنی حالت دیکھتی اس کے سینے سے لگ کر سو گئی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ٹھٹکی تھی کیونکہ یارم آنکھوں میں محبت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اٹکی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت تھی، یا میری قربت میں رنگنے کے بعد ہوئی ہو، اس کے برہنہ کاندھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ یارم، ہم نے غلط کر دیا، وہ آہستہ آواز سے بولی تھی۔ یارم ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ زویحال، وہ سخت انداز میں بولا، آپ اپنے شوہر کی قربت کو غلط بول رہی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ نہیں، مگر گھر والے، میں کیا کہوں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رات تو بہک کر سب کر گئی تھی، مگر اب دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ہوں نا، میں اپنے سسرال والوں سے مل لوں گا بہت جلد، اس کے ماتھے پر شدت سے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ تیسرا دن تھا، آج وہ نہیں تھا آیا۔ زویحال کی حالت ٹوٹی ہوئی گڑیا کی مانند تھی۔ وہ بار بار اسے بلا رہی تھی، مگر نہ جانے اپنا حق جتانے کے بعد وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ اس دن وہ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ آئے گا اسے لینے، مگر 3 دن سے وہ نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے ملنے یونیورسٹی بھی گئی تھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ زویحال میری جان، اس سنڈے تمہارا اور مرتضیٰ کا نکاح ہے۔ وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھی جب اپنی ماں کی آواز پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھنے لگے۔ مما، نکاح؟ مگر منگنی کا فنکشن تھا نا، وہ تڑپتے ہوئے بولے۔ اس کی قربت میں جو ایک رات میں خوشیاں ملی تھی وہ ساری پھر سے غموں میں بدل گئیں۔ ہاں بیٹا، تمہاری دادی نے کہا ہے۔ پتہ نہیں مرتضیٰ کی ماں نے تمہاری دادی کو کیا کہا ہے کہ تمہاری دادی اسی سنڈے منگنی کی جگہ نکاح کی رسم پر باضد ہو گئی ہیں۔ مگر مما، بیٹا کیا کر سکتے ہیں، تم تو جانتی ہو نا اپنی دادی کو، انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میرا بیٹا، خود کو تیار کرو، منگنی بھی تو ہونی ہی تھی نا، اب نکاح ہو رہا ہے تو ایک مضبوط رشتہ بن جائے گا۔ مگر مما یہ سب، وہ روتے ہوئے کنزا کے گلے لگی تھی۔ میری بچی، تمہاری ماں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میری ایک غلطی نے میری بیٹی کی بھی زندگی برباد کر دی۔ کنزا بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ مما کیا کر رہی ہیں، پلیز آپ ایسے مت کرو۔ وہ روتے ہوئے ماں کے سینے سے لگ گئی، مسلسل اپنے اور یارم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ 3 دن سے کہاں غائب تھا، اور اس سنڈے نکاح بھی تھا۔ صرف 2 دن اس کے پاس، وہ کیا کرتی؟ نکاح پر نکاح تو نہیں کر سکتی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لہنگے میں دلہن کی مناسبت سے تیار ہوئی۔ زویحال کمرے کا دروازہ بند کیے، دروازے سے ٹیک لگائے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، وہ کہاں چلے گئے؟ کہ اللہ وہ ٹھیک ہو،
ऐसे वो हरगिज़ नहीं चाहते। वो मुसलसल रोते हुए कुछ ना कुछ बोल रही थी। आज इतवार था, मतलब कुछ ही देर में उसका निकाह था। घर में शोर सा था, मेहमान सारे आ गए थे। उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं था। वो मुसलसल रोई जा रही थी जब एकदम उसे अपनी क्लास फेलो अली याद आया। एक दो बार नोट्स के सिलसिले में अली ने उसे मैसेज किया था। वो जल्दी से भागती हुई साइड टेबल से मोबाइल उठाकर पागलों की तरह अली का नंबर ढूंढते उसे कॉल मिला गई। दूसरी तरफ अली टूटे हुए यारम के पास बैठा था। उसके बाप को मरे आज दूसरा दिन था, मगर वो अभी तक यूं ही गुमसुम सा बैठा था। लाड उठाने वाला बाप यूं अचानक दुनिया से चला गया था। उसकी माँ और उसका भाई भरी दुनिया में अकेले रह गए थे। यारम, हौसला कर यार, उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोला, जब उसके बाएं हाथ में मौजूद मोबाइल थरथराने लगा। यारम जो चुपचाप सा बैठा था, अली के मोबाइल पर आती रिंगटोन पर वो सुर्ख आंखें उठाकर उसकी तरफ देखने लगा, जो खुद भी हैरान हुआ था अपने नंबर पर ज़ोईहाल की कॉल देखकर। जबकि यारम जो उसे फ़ोन उठाते देख मुंह मोड़ने वाला था, मोबाइल से आती आवाज़ पर ठिठक गया। अली, मैं ज़ोईहाल बात कर रही हूँ, तुम्हारे पास। इससे पहले अली अगले लफ्ज़ सुनता, यारम एक झटके में उसका मोबाइल छीनकर कान से लगा गया। यारम का नंबर है, या वो तुमसे किसी राब्ते में है, प्लीज़ उसे कहो मुझे यहाँ से आकर ले जा। वो तकलीफ़ की इंतहा पर बोली थी, जबकि यारम तो शशतर रह गया था। सोई, वो तकरीबन चीख नुमा आवाज़ में बोला था। यारम, यारम ये आप हैं? वो रोती आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली थी। क्या हुआ है ज़ोईहाल? उसके रोने पर हमेशा की तरह वो तड़पा था। आ जाओ, आकर ले जाओ प्लीज़, वो रोते हुए बोली थी। ज़ोईहाल, हुआ क्या? दूसरी तरफ से उसकी टूटी हुई आवाज़ आई थी। हेलो हेलो ज़ोईहाल। शिट, कॉल कटती देख वो पागलों की तरह दोबारा कॉल मिला गया। आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल बंद है। शिट शिट शिट। वो मोबाइल वहीं फेंके गाड़ी की चाबियां उठाता नीचे भागा था। यारम, यारम क्या हुआ है? अली उसके पीछे भागा था। मुर्तज़ा और उसे स्टेज पर बिठाया गया था। दरमियान में पर्दा हायल था। निकाह खां उससे इजाज़त तलब कर रहा था जब वो न जाने कहाँ से आता 2-4 मुक्के मुर्तज़ा के मुंह पर जड़ गया था। ज़ोईहाल जो बेहाल सी बैठी थी, रंग उड़ा हुआ था। ये सोच कर कि वो कैसे निकाह पर निकाह कर सकती है, एकदम शोर पर हैरान हुई थी। नज़र जब सामने जालीदार पर्दे में मुर्तज़ा पर झुके लड़के पर गई तो उसके होंठों से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। सबने फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा, जो मुर्तज़ा को वहीं छोड़े एकदम पर्दा खींच कर नीचे गिराते अपनी तरफ देखती ज़ोईहाल का हाथ पकड़ गया था। ज़ोईहाल नीमवा होठों से उसे देखती खड़ी हुई। ये क्या तरीका है? कौन हो तुम? नाहिद बेगम आगे होते हुए बोली, जबकि मुर्तज़ा भी गुस्से में खड़ा हुआ था। यारम हल्का सा मुस्कुराया था। ज़ोईहाल तो सब भुलाए बस उसे ही देख रही थी। होंठ हल्के से नीमवा थे, बाकी सब कहीं पीछे रह गया था। उसकी नज़रों में बस यारम का ही रोशन चेहरा था। छोड़ो इसका हाथ, मुर्तज़ा ने गुस्से से नाक के नथने फुलाए। यारम के हाथ से ज़ोईहाल का हाथ अलग करने की कोशिश की थी। अगर ना छोड़ो, यारम ने अब्रू उचकाते सर्द लहजे में कहा, तो तुम्हें मैं यहीं गाड़ दूंगा। मुर्तज़ा अपने असल रंग में आता पिस्टल निकालते हुए बोला। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इस खिलौने से डर जाऊंगा? यारम ने मुस्कुराते हुए कहा था। यारम के तंजिया कहने पर मुर्तज़ा ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया था। देखो लड़के, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ यहाँ से। रहमान मलिक गुस्से से बोले थे। वो तो इस लड़की की जुर्रत पर हैरान थे। आपको क्या लगता है आपके कहने से चला जाऊंगा मैं यहाँ से? हरगिज़ नहीं। चलो ज़ोईहाल, अपने मामू के घर चलो। उसने ज़ोईहाल का हाथ पकड़कर चलना चाहा जब मुर्तज़ा सामने आया। पिस्टल का मुंह यारम की तरफ किया था। नहीं प्लीज़, इन्हें कुछ मत करना, वो रोते हुए आगे आते हुए बोली थी, जबकि बाकी सब फटी फटी निगाहों से देख रहे थे। ये सब क्या है ज़ोईहाल? किंजा हारे हुए लहजे में बोली। ज़ोईहाल का उसके सामने डटकर खड़े हो जाना किंजा को कुछ गलत हो जाने का इशारा कर रहा था। क्या लगता है ये तुम्हारा? किस हक से जाओगी इसके साथ?
कौन से मामू के घर, जिन्होंने आज तक तुम्हारी माँ को कबूल नहीं किया? दादिया तंज के तीर चलाते हुए गुस्से से बोली थी। पहली बात, ये अपने शौहर के साथ जाएगी। दूसरी बात, अपने ससुराल जाएगी। वो लापरवाह अंदाज में कहता सबको मुंह पर हैरत से हाथ रखे मजबूर कर गया था। क्या बकवास कर रहे हो लड़के? रहमान साहब ठाड़े थे। रेहाना बेगम ने गुस्से से उसके हाथ से ज़ोईहाल का हाथ निकालने की कोशिश की थी। बेहतर है दादी, आप तो चुप ही रहें। सारी उम्र ये हाथ आपको मेरे हाथ में ही नजर आएगा, किसी ऐरे गैरे के हाथ में नहीं। जितनी तकलीफ आप मेरी बीवी को दे चुकी हैं, अगर आप औरत ना होती तो मैं आपको अच्छे से बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। यारम ने सर्द लहजे में कहते हुए सबको बावर करवाया था। और मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। बीवी है ये मेरी। कहाँ है सबूत? रहमान मलिक गुस्से से धाड़े थे। मैं दिखाना ज़रूरी नहीं समझता। यारम ने कांधे उचकाते हुए सबको तपाया। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद तो वो बेवा हो ही जाएगी ना। मुर्तज़ा कहते ही उसे बिना संभलने का मौका दिए 2 फायर किए थे। एक उसके कांधे पर और दूसरा उसके सीने पर, बिल्कुल दिल के मकाम से थोड़ा नीचे लगा था। ज़ोईहाल ने चौंक कर देखा था। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से भर गई। वो बिना कोई आवाज़ निकाले नीचे घुटनों के बल गिरा था। उसका हाथ अभी भी ज़ोईहाल के हाथ में था। ज़ोईहाल के हाथ समेत वो नीचे गिरा था। वो सुर्ख नज़रों से यारम को देख रही थी। वो भी उसके साथ नीचे गिरी थी। वो रो नहीं रही थी, बस स्पार्ट नज़रों से उसकी सफ़ेद शर्ट को सुर्ख होता देख रही थी। वहाँ खड़े सारे लोग परेशानी से उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि मुर्तज़ा गुस्से से वहाँ से निकलता चला गया। यारम ने बंद होती आंखों से अपनी जाने क़ल्ब को देखा, जो रो तो नहीं रही थी, बस उसे देखती जा रही थी बिना पलकें झपके। रहमान मलिक ने संभलते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। यारम की आंखें अभी भी हल्की हल्की खुली थी। वो बिना चीखे खामोश सा था। आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, हल्के आसमानी रंग के सूट में मलबूस ज़ोईहाल की, उसकी ज़ोई की, जिसके वाइट झुमकों पर उसके खून के छींटे थे। वो रोती हुई कोई दीवानी ही लग रही थी। तभी उसका ताया और कज़न भागते एम्बुलेंस से पहले ही आ गए थे। वो तो हैरान थे, वो यहाँ आया कैसे था। उसकी हालत देखते हुए उसे हाथों में उठाए ले जा चुके थे। ज़ोईहाल ने अपना हाथ उसके हाथ से छूटता देखा था। वो हल्का हल्का कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसकी समझ वहाँ किसी को नहीं आई। किंजा बेगम ने रोते हुए बेटी को देखा, जो हाथ पर लगे खून को देखती बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। उठो बेटा, रूम में चलो। किंजा ने बेटी को रेहाना बेगम की घूरती नज़रों से दूर ले जाना चाहा। उसे उठाकर कमरे में ले जा चुकी थी। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है रहमान, ज़रूर दाल में कुछ न कुछ काला है, वरना तेरी बेटी यूँ रद्द-ए-अमल न देती। रेहाना बेगम ने रहमान मलिक से कहा, जो अपना सर हाथों में दिए परेशान से बैठे थे। अब पता नहीं क्या हो। उन्होंने बेध्यानी में माँ की बात सुनी। चौधरी हाउस में कोहराम समझ गया था। यारम की माँ, जो पहले ही शौहर के मरने पर रो रो कर आधी हो गई थी, अब बेटे को गोलियां लगने का सुनते पागल सी हो गई थी। रोती हुई जुनैशा मुसल्ले पर बैठी मुसलसल उसके लिए दुआ गो थी। जुनैशा की माँ खुद भी रो रही थी, मगर हिम्मत से काम लेती उन्हें हौसला भी दे रही थी। बाबा, बाबा, खुदा के लिए मुझे उनके पास ले जाएं बाबा, प्लीज़ मुझे उनके पास ले जाएं बाबा, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना बाबा, प्लीज़। रहमान साहब जो परेशान थे, काफ़ी देर यूं ही बाहर टहलने के बाद जब वो कमरे में आए तो अचानक बेटी की हालत याद आई। वो उठते ज़ोईहाल के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। कमरे में एंटर होते ही ज़ोईहाल की हालत देखते वो तड़प गए थे। वो जो रो रो कर हलकान हो रही थी, बाप को देखती उनके सीने से लगते हुए बोली थी, ज़ोईहाल, ये सब क्या था बच्चे? कैसे जानती हो इसे? निकाह, ये सब कैसे? कुछ तो बताओ। रहमान मलिक जो बेटी पर गुस्सा थे, मगर अपने जिगर के टुकड़े की हालत देखते वो तहम्मुल से बोले थे, बाबा, वही तो हैं जो सबके सामने मेरे लिए डट जाते थे। बाबा, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। वो रोते हुए मुसलसल यही बोल रहे थे, बेटा मुझे बताओ तो, फिर मैं अपनी बेटी को मिलवाने लेकर जाऊंगा। रहमान मलिक आहिस्ता आहिस्ता बेटी के बाल सहलाते हुए बोले। किंजा जो बेटी को मिलने कमरे में ही आ रही थी, बाप बेटी की आवाज़ें सुनते वहीं दरवाजे पर रुक गए। बाबा, वो यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर है। एक दिन वो मामू के साथ यूनिवर्सिटी आया था, तब मुझे पता चला कि वो मेरे मामू का बेटा है, लेकिन हम दोनों में कभी भी बातचीत नहीं हुई थी। उस दिन
جس دن مرتضیٰ اس کی فیملی آئی تھی، آپ جانتے ہیں میں لیٹ آئی تھی۔ اس دن میں اپنی گاڑی میں آ رہی تھی تو میری گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں مجھے وہ مل گیا۔ نہ جانے وہ کیسے جانتا تھا کہ میں اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں۔ میں اکیلے ہی سڑک پر دیکھ مجھے لفٹ دے گیا۔ ہم واپس آ رہے تھے جب وہ وڈیرا مل گیا۔ پھر وہ آگے روتے ہوئے سب بتاتی چلی گئی۔ کنزا بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ ان کی سسکیاں کوئی سن نہ لے۔ رحمان ملک نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ کچھ جان ہی نہ سکے۔ بابا پلیز اب لے چلے نا مجھے، وہ سب بتاتی پھر باپ کے گلے سے لگتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ بیٹا تم جانتی ہو نا وہ خاندان کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے تو آج تک تمہاری ماں کو قبول نہیں کیا۔ بیٹی کی حالت دیکھتے رحمان ملک نے اسے حقیقت سے آشنا کرنا ضروری سمجھا۔ بابا وہ سب کر لے گا، پلیز آپ مجھے اس کے پاس لے چلے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کی زوئی حال بھی مر جائے گی۔ رحمان ملک نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا، خون بہت ضائع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن کافی سیریس بتائی تھی، اس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ ہارون جو باپ کی وفات کے بعد آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ پر اسلام آباد گیا تھا، اپنے بھائی کی خبر ملتے ہی وہ فوراً واپس آیا۔ واپس آتے ہی اس نے اپنے کمشنر دوست کو جان ہلکان کر دی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر مرتضیٰ چاہیے تھا۔ چودھری گھرانے کے چھوٹے بڑے اس وقت سب ہاسپٹل میں موجود تھے اور سب مسلسل اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اب ان میں ہمت نہیں تھی مزید کسی اپنے خاص کو کھونے کی۔ عمران چودھری اور باقی سب کوریڈور میں ڈاکٹر کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے جب عمران چودھری کی نظر سامنے اپنی بہن پر پڑی۔ کنزا بیگم ایک نظر اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے رحمان ملک کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آئی تھی۔ سامنے اپنے بھائی کو دیکھتی وہیں ساکت رہ گئی، جبکہ زوئی حال اپنے غم میں تیز تیز چلتی ان کے قریب آئی تھی۔ یارم، وہ بس اتنا ہی بولی تھی جب سامنے آئی سی یو پر نظر پڑی تھی۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھتی بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ آپ میں سے زوئی کون ہے؟ سب جو ڈاکٹر کے نکلنے پر ان سے یارم کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، ڈاکٹر کی بات پر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگ گئے، جبکہ زوئی حال اپنا نام سنتی ایک دم سے ان کے سامنے ہوئی تھی۔ جی میں ہوں زوئی، کیسے ہیں وہ میرے یارم؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ آپ ایک دفعہ ان سے مل لیں۔ وہ غنودگی میں بھی بار بار زوئی پکار رہے ہیں۔ آپریشن تو کر دیا ہے، گولیاں بھی نکل گئی ہیں، بے ہوش ہیں وہ، آپ تب تک انہیں دیکھ لیں۔ وہ تھوڑی سی ہوش میں بھی آپ کا ہی نام لے رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سنتی فوراً اندر بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سب حیران تھے۔ تبھی کنزا بیگم آگے آئی تھی۔ بھائی جان، عمران چودھری کے قریب پہنچتی وہ روتے ہوئے انہیں پکار گئی۔ کون بھائی جان؟ کون بھائی جان؟ چاہتی کیا ہو تم؟ عمران چودھری دھاڑے تھے۔ سنیں، اپنے شوہر کی دھاڑ سنتی ان کی بیگم جلدی سے اٹھ کر ان کے قریب آتے ہوئے بولی، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میں نے گناہ کیا تھا بھائی جان، لیکن اب تک اس گناہ کی سزا کاٹ رہی۔ بھائی جان اپنوں سے دور رہ کر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کنزا بیگم وہیں بھائی کے قدموں میں گر گئی تھی۔ کنزا، تبھی رحمان ملک آگے ہوئے تھے۔ نہیں رحمان پلیز، آج آپ بھی مت روکیں، میں اپنے بھائی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں تھک گئی ہوں اپنوں سے دور رہ کر۔ عمران چودھری جو نقوت سے اسے دیکھ رہے تھے، اپنے قدموں پر بہن کے آنسو گرتے دیکھ تڑپتے ہوئے نیچے جھکے تھے۔ کنزا کو اپنے قدموں سے اٹھاتے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے۔ مجھ میں بھی اب مزید ہمت نہیں ہے کسی کو کھونے کی، وہ بھی آنسو بہاتے بہن کو سینے سے لگائے بولے تھے۔ تبھی یارم کی مما بھی اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی۔ بھابھی، کنزا روتے ہوئے دونوں بھاوجوں کے گلے سے لگی تھی۔ وہ تینوں آج جی بھر کر روئی تھی۔ بھائی جان کدھر؟ کافی دیر رونے کے بعد وہ ارد گرد دیکھتی اب سلطان چودھری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا ہاسپٹلائز ہے اور وہ یہاں نہیں، وہ ہمیں چھوڑ گئے کنزا۔ عمران چودھری آنکھوں میں آنسو لیے بولے تھے، جبکہ کنزا کی چیخ بے ساختہ ہوئی تھی۔ نہیں بھائی جان، ابھی تو مجھے ان سے معافی مانگنی تھی، وہ کیسے ہمیں چھوڑ گئے بھائی جان؟ وہ روتے ہوئے وہیں ڈھہ گئی تھی جب رحمان ملک نے اپنی بیوی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بہن کی حالت دیکھتے عمران چودھری بھی اس کے قریب آئے تھے۔ کافی دیر وہ یوں ہی روتی تڑپتی رہی، مگر شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا اپنے بڑے بھائی سے ملنا۔
وہ روتے ہوئے ICU میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ شرٹ لیس مشینوں میں جکڑا تھا۔ تیکھی ناک بھی خاموش سی تھی، چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ اف، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ انسان کیوں مجھے خود سے زیادہ عزیز ہوتا جا رہا ہے؟ زوئی اس کی ہری نسوں والی ڈرپ لگے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے بڑبڑائی۔ زوئی کا آنسو اس کی انگلی پر گرا تھا جب وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ وہ پھر سے بڑبڑایا تھا جب زوئی نے حیرانگی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ یارم نے آنکھیں کھولی تھی۔ زوئی کے چہرے پر روشنی پھوٹی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر منہ ہاتھ پر رکھے بے یقینی سے اسے دیکھتی وہ ہنستی تھی۔ زوئی، آپ روئی کیوں؟ اس نے آہستہ سے انگلی سے اس کے ناخن کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں روؤں گی؟ زوئی نے ہچکی سے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ یارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ میری زندگی میں کبھی مت رونا۔ مجھے کوئی چیز اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی تمہاری آنکھوں سے گرے یہ آنسو دیتے ہیں۔ پھر کیوں بیڈ پر پڑے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ روؤں تو پھر جلدی سے ٹھیک ہو جائے نا، اسے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے یارم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ بالکل اس کے اوپر آ گری۔ یارم نے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے خوبصورت ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب تو یقین آ گیا میری جان کو۔ اپنی شرارت پر زوئی کو شرماتے دیکھ وہ شرارت سے بولا تھا جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میرا بچہ! یارم کی ماما بیٹے کو ہوش میں آتا دیکھ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ماما پلیز، آپ روئیں تو مت، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماں کو مسلسل روتے دیکھ وہ محبت سے بولا۔ آپ اپنی بہو سے نہیں ملی؟ اپنی بہو سے تو ملیں، دیکھیں نا کتنی پیاری ہے، جچتی ہے نا میرے ساتھ۔ وہ ماں کا دھیان اپنی طرف سے ہٹاتے ہوئے ان کا دھیان مسکراتی آنکھوں والی زوئی پر کر گیا۔ ماشاءاللہ، واقعی میری بہو بہت پیاری ہے، وہ زوئی کے قریب ہوتی اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ باہر کنزا نے ساری سچائی بتا چکی تھی کہ انہوں نے کھلے دل سے زوئی کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کا بیٹا اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ سینے پر گولیاں کھا گیا تو وہ کون ہوتی تھی؟ ظالم سماج بننے والے۔ ان کی بات پر زوئی مسکرائے تھے۔ جب یارم نے اسے آنکھ ماری تھی وہ شرماتی اپنی ساس کے پہلو میں چھپ گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہنے کے بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ اس کی ضد کی اس کی بیوی اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ اس کی ضد کو دیکھتے سب مان گئے۔ رحمان صاحب تو بیٹی کو دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یارم کا کہنا تھا سارے فنکشن تو ہوں گے مگر زوئی ابھی سے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہے گی۔ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے سب نے اسپتال میں ہی زوئی کو رخصت کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا اپنے سسرال میں جا کر دوبارہ نکاح ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف ہارون نے مرتضیٰ صدیقی کو سزا دلوا کر ہی سانس لیا تھا، جبکہ ریحانہ بیگم بیٹے اور بہو سے ناراض ہوتے ہی کچھ دنوں کے لیے اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی تھی۔ کچھ عرصہ غصے میں رہنے کے بعد انہوں نے آ ہی جانا تھا، جبکہ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ دونوں دن بدن نکھرتے جا رہے تھے۔